الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جنت میں داخل ہونے کے لیے دو طریقے قرآن اور حدیث سے سمجھ آتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن سیدھا جنت میں جائیں گے، درمیان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور ایک تیسری قسم ایسی ہے کہ جو جنت میں جائے گی لیکن سزا لینے کے بعد. پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا، پھر اللہ تعالیٰ جس کو جتنی سزا دینی چاہے گا اس کے جرم کے مطابق اتنی سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء، شہداء، فرشتے اور نیک لوگ اور خود ان کی سفارش سے ان کو نکالے گا. جنت میں یہ بھی چلے جائیں گے، لیکن جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کے جسموں پر داغ ہوں گے، حتیٰ کہ ان کو لوگ دیکھ کر کہیں گے اتقاء النار، آگ کے آزاد کردہ لوگ. پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا، اس جنت کے اندر ایک نہر ہوگی، یہ اس میں جائیں گے، اس سے نہا کے نکلیں گے تو ان کے جسم بالکل صاف شفاف ہو جائیں گے، ان کے جسموں سے داغ ختم ہو جائے گا. میرے بھائیوں، تین قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کی حفاظت کی. نواقض ایمان، جو ایمان کو توڑ دیتی ہیں چیزیں، اسلام کو توڑ دیتی ہیں، وہ ان سے سرزد نہیں ہوئی. اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اول وہلہ پہلی مرتبہ ہی بغیر جہنم میں داخل کیے سیدھا جنت میں داخل کرے. آخر وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو میرے لیے سیدھا جنت میں جانے سے رکاوٹ بنیں گے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہر کبیرہ گناہ سیدھا جنت میں جانے سے رکاوٹ ہوتا ہے جب تک اس سے توبہ نہیں کی جاتی. ہم لوگ عام طور پر شرک کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں کہ شرک ایسا گناہ ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے گناہ ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین، جو گناہ ہمارے سیدھا جنت میں جانے سے رکاوٹ بنتے ہیں. آج کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سود کا ہے. سود، تقریباً ہر دوسرا بندہ وہ سود کے اندر مبتلا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ سودی معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سود بہت بڑا گناہ ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شرک کے بعد سب سے زیادہ جس گناہ کی مذمت کی ہے وہ سود ہے. اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہوں، ہمارا عقیدہ بھی توحید ہو، لیکن سودی کاروبار ہوں، ہمارے بینکاری کے نظام کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہوں اور اس میں ہم نے اپنی رقم رکھوائی ہو اور ان کے ساتھ لین دین اور معاملات، ایک تو ہے مجبوری کے تحت اکاؤنٹ کھلوانا، پیسے منگوائے، بیلنس خالی رکھا، جب بھیجنے ہیں اس میں ڈال دیے. یہ ضرورت، الضرورت تقدر بقدرها، مجبوری کو اتنا ہی لینا چاہیے جتنے سے مجبوری پوری ہو سکے، یہ صورت. لیکن اس سے ہٹ کر کچھ ایسی صورتیں کہ اس میں ہر وقت رقم پڑی رہنے دینا، ان کو جگہ بلڈنگ وغیرہ کرائے پر دینا، اور اسی طرح انشورنس کروانا اور دیگر ایسی جگہوں پر رقم انویسٹ کرنا کہ جو لوگ آپ کو
سیونگ کے نام سے یا تجارت کے نام سے یا مرابحہ مضاربہ اس نام سے اسلامی اصطلاحات استعمال کر کے آپ سے وہ رقم لیتے ہیں، اصطلاحات اسلامی استعمال کرتے ہیں اور لوگ ان کو رقم دے دیتے ہیں۔ انشورنس، بہت سے لوگوں نے انشورنس کروا رکھی ہے، بہت سے لوگ ایسی سودی کمپنیوں کے ساتھ صرف نام اسلامی سمجھ کر جڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ بینکاری اسلامی بینکاری نہیں ہے، کوئی بینکاری اسلامی نہیں، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، صرف ان لوگوں کو الو بنانے کے لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ اسلام کی محبت ہوتی ہے۔ جی فلانا بینک آ گیا وہ اسلامی بینکاری ہے جی، اچھا انہوں نے نہیں تحقیق کرنی، اسلام کا لفظ جس چیز کے ساتھ لگ گیا بس آنکھیں بند کر دو، آنکھیں بند کر کے پکڑ لو اس چیز کو، کیونکہ اسلام کا لفظ اس کے ساتھ لگ گیا ہے۔ بھائیو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم شرک سے تو بچ رہے ہیں، عقیدہ توحید اللہ نے دے دیا، لیکن یہ جو معاملات ہیں سود کے، ہم اس سے بھی محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جس کا ادنا درجہ حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ ان تزنیہ بِأُمِّک، سود کے 70 درجوں میں سے آخری درجہ اتنا ہے، اتنا بڑا ہے، جس طرح کوئی آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کرے، یہ ادنا درجہ ہے سود کا۔ اور پھر یہ تو ہو گیا سود، سودی کاروبار کرنے والا، سود کے ساتھ چلنے والا، اس کی ملازمت کرنے والا اس ادارے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے سودی کے ساتھ تعلقات رکھنے والا بندہ، تعلقات سے مراد اس کے گھر پہ جاتا ہے، کھاتا ہے، بیٹھتا ہے، اس سے اپنی سہولیات لیتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن اس کو روکتا نہیں، اس سے بائیکاٹ نہیں کرتا، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ اس جرم کے اندر چل رہا ہے برابر۔ وہ رشتہ دار جو اس طرح کے سودی نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس رشتہ دار کو ملیں ضرور، دعا سلام اس سے ضرور رکھیں، خوشی غمی میں بھی جائیں، لیکن اس کو کہیں کہ میں تیرے گھر سے کچھ نہیں کھاؤں گا کیونکہ تیری کمائی حلال کی نہیں ہے، یہ ایک دعوت ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن ایسے بن چکے ہیں، جو دین پہ چلتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ تنگ نظر ہے، اس کی سوچ اور اس کے مزاج میں سختی ہے۔ یہ صرف اور صرف مداہنت اختیار کرنے والے، دین میں نرمیاں پیدا کرنے والے لوگ، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں دین بیزار، دین بیزار طبقے کا یہ پراپوگنڈا ہے کہ اصل دین پہ چلنے والوں کو ایسا الزام دو کہ ہر بندہ اس الزام سے نفرت کرے۔ وہ کیا ہے کہ یہ تنگ نظر ہے، سخت ہے، بہت سخت مزاج ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہر کبیرہ گناہ ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اول مرتبہ جنت میں داخل کرے، کوئی چیز ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز آج مختصر میں نے آپ کے گوش گزار کی، یہ سود ہے، سود۔ ہمارے بہت سے دیندار لوگ ان چیزوں کے اندر، اس نظام کے اندر، اس سلسلے کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے کچھ پہلے دروس میں اس کی کافی صورتیں واضح کی تھی بخاری کے درس کے اندر۔ تو بہرحال ہمیں اپنے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اور ہر طرح اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جو اعمال ہمیں پہلی مرتبہ ہی جنت کے اندر لے جائیں، کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔